بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق اللہ العظیم. ترجمہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس ارشاد ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں پس ان مریم علیہ السلام کو ان کے رب نے بوجہ احسن قبول فرما لیا اور عمدہ طور پر ان کو نشو و نما دیا اور حضرت زکریا کو ان کا سرپرست بنایا. سو جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس عمدہ مکان میں تشریف لاتے تو ان کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں پاتے اور یوں فرماتے کہ اے مریم یہ چیزیں تمہارے واسطے کہاں سے آئیں؟ وہ کہتی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئیں. بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے استحقاق، سبحان اللہ، بہت بہترین ترجمہ، بے استحقاق رزق عطا فرماتے ہیں. سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 30 پر 7 ہے، 37. صدق اللہ العظیم. اس آیت کے اندر 2-3 مضمون ہیں، سمجھیں اس کو انشاءاللہ. ایک مضمون تو یہ ہے کہ بچوں کی پرورش اور تربیت کیسے ہونی چاہیے. دوسرا مضمون کہ کرامت یہ بھی برحق ہے. کرامتیں جو بزرگان دین سے، جو انبیاء اور رسولوں سے ہوتے ہیں وہ تو معجزے ہیں، اور جو اللہ کے ولیوں سے، اچھا ولی مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ولیہ ہو سکتی ہے. جب حضرت ابوبکر صدیق ہو سکتے ہیں تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ بھی ہیں. تو ولی مرد بھی ہو سکتے ہیں، عورت بھی ہو سکتے ہیں، مگر انبیاء اور رسول صرف مردوں میں. تو دوسرا مضمون یہ ہے کرامتیں ہو جائیں گی. کرامتیں برحق ہیں، اولیاء سے کرامتوں کا ہونا برحق ہے. اور تیسرا من عند اللہ کی تفسیر بہت خوبصورت ہے، اس کی تفسیر. تو 2-3 اہم اس میں عنوانات ہیں، ذہن میں رکھیں. تو پچھلی آیت میں یہ باتیں ہمارے سامنے آئی تھی کہ حضرت عمران اور حضرت حنہ یہ میاں بیوی ہیں. حضرت عمران بن ماسان کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد حضرت حنہ اکیلی تھیں. پرندوں کو دیکھ کر اللہ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ مجھے بھی اولاد کی خوشی عطا فرما. اور جب وہ امید سے ہوئی تو انہوں نے اللہ سے نظر مانی کہ یا اللہ میرے امید میں جو بھی ہے لڑکا یا لڑکی، میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے اسے وقف کر دوں گی. اور یہ وقف کرنا ان کی شریعت میں جائز تھا، مگر لڑکوں کا وقف کرنا جائز تھا. لڑکیوں کے بارے میں تو تصور بھی نہیں تھا لوگوں کو، اس لیے کہ لوگ پیدا ہونے کے بعد منت مانتے تھے، اور یہ پیدا ہونے سے پہلے کا مسئلہ ہے. تو پھر حضرت حنہ کو اللہ پاک نے بہترین بچی حضرت مریم سے نوازا. پھر انہوں نے ان کا ایک خوبصورت نام مریم رکھا. اب جب مریم کی ولادت ہوئی تو نظر تو پوری کرنی ہے. نظر تو یہ مانی تھی، انہوں نے یہ مانی تھی کہ ما فی بطنی محررن، میرے پیٹ میں جو بھی ہے میں تیرے گھر کے لیے وقف کروں گی. یہ نہیں کہا تھا کہ بیٹا ہوگا تو وقف کروں گی، بیٹی ہوگی تو نہیں، یہ نہیں کہا تھا. یہ کہا تھا کہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے میں وقف کر دوں گی. اب ہوئی بیٹی تو فتقبلہا، تو انہوں نے تو کہہ دیا کہ یا اللہ جو بھی ہے آپ تیرے گھر کے لیے میں وقف کر دوں گی، لہٰذا میری اس بچی اور اس بچی کے ہونے والی ذریت اور نسل کی شیطان کے شر سے حفاظت فرماؤ. تو اب اللہ فرماتے ہیں فتقبلها ربها بقبول حسن. اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام، چونکہ اس وقت وہ نبی تھے اور نبی پر وحی اترتی ہے، فرشتے جبریل آتے ہیں،
تو اللہ پاک نے حضرت زکریا پر وحی اتاری اور حضرت حنا تک اطلاع پہنچائی اور خبر پہنچائی. کیا کہ اے حنا، تم نے جو نظر مانی اور تم نے نظر پوری کی. یہ نہیں کہا کہ مجھے بیٹی ہو گئی اب میں کیسے دینا، بیٹا ہوتا تو دینا تھا سنا، سب جنے بیٹے نہ دیتی، امی بچی دی تو کیسا ہوتا ہے، تمام مردوں کے درمیان میں بچی کیسے رہنا، مسجد میں بچی کیسا رہنا، اس کے مسائل کیسے، اور بچی مرد کی طرح طاقتور تو نہیں ہو سکتی. یہ سارے مسائل کو انہوں نے نہیں دیکھا. انہوں نے بس یہ دیکھا کہ میں جو منت مانی ہوں بس اسے مجھے پورا کرنا ہے. سچے دل سے مانگی تھی اور اسی حساب سے وہ انہوں نے پورا کر دیا. تو جب انہوں نے پورے سچے دل سے اپنی منت کو پورا کیا تو پھر اللہ پاک نے بھی حضرت زکریا پر وحی اتار کر اطلاع دی کہ اے میرے نبی زکریا، اس میری نیک بندی تک یہ اطلاع پہنچا دو. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، کہ ہم نے ان کی منت کو بہت اچھے انداز میں قبول کیا. یہ نہیں کہا صرف کہ ہم نے قبول کیا، بِقَبُولٍ حَسَنٍ، بہت اچھے انداز میں ہم نے قبول کیا، بہت اچھے انداز میں. صرف یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ ہم نے قبول کر لیا، مگر جس سچے دل سے، جس سچی تڑپ سے انہوں نے اپنی منت کو پورا کیا تھا، اسی سچے دل کو اللہ نے یہ عطا فرمایا کہ ہم نے بہت اچھے طریقے سے تمہاری قربانی اور تمہاری منت کو قبول فرما لیا. سبحان اللہ. اور کتنی بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ اطلاع آنا کہ ہماری منت پوری ہو گئی. کتنی بڑی خوشی کی بات ہے، وہ بھی بہترین انداز میں. اس لیے میرے عزیزوں، اپنی اولاد کے سلسلے کو کوئی معمولی نہ سمجھو. ہوگی شادی، بچے ہوگے، ہوگا، معمولی نہیں. نئی نسل کی ابتدا ہے. حالت اچھا، جلالین شریف مدارس کے اندر تفسیر کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کے حاشیے میں اس آیت کے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے. انہوں نے نقل یہ کیا ہے کہ حضرت مریم نے فرمایا کہ جب حضرت مریم کی بات کر رہا ہوں، سمجھ، حضرت حنا کی نہیں، حضرت مریم نے فرمایا کہ جب میرے پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، یعنی میرا بیٹا عیسیٰ تھے، حضرت مریم فرما رہی ہیں جب میرے پیٹ میں عیسیٰ تھے تب میں اپنے بیٹے کی تسبیح سنتی تھی. حالت حمل کے وقت کو اور پیریڈز کو معمولی نہ سمجھو. ماں کے زبان سے جو نکلتا ہے وہ حالت حمل میں بچہ محسوس کرتا ہے، سنتا ہے. مفتی سید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ الحدیث بھی گزرے ہیں دارالعلوم دیوبند کے، حضرت اپنے درس میں ایک واقعہ بتایا تھا. ایک مرتبہ دارالعلوم کے مدرسے میں ایک بچے کو حفظ کے لیے داخلہ لیا گیا، اور وہ بچہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں 5 پارے بڑی تیزی کے ساتھ الف لام میم سے والمحسنہ تک، یا آخری کے 5 پارے جو بھی ہیں، 5 پارے بڑی تیزی کے ساتھ انہیں حفظ کر لیے. خود استاد کو تعجب ہوا. پہلی دفعہ بچہ آیا ہے اور داخلہ لیا ہے، اور دوسرے بچوں کے جو دوسرے بچے جس وقت میں پاؤ پارا آدھا پارا حفظ کرتے ہیں، اتنے وقت میں اس بچے نے 5 پارے حفظ کر لیے. حضرت کو بھی بڑا تعجب ہوا. تجربہ ہوتا ہے، بہت سارے بچے حفظ کے لیے آتے ہیں، مگر 5 پارے کے بعد پھر ایک دم وہ سلو ہو گیا، جیسے عام بچے ہوتے ہیں پھر ویسا ہو گیا ہو. تو حضرت کو بات سمجھ میں نہیں آئی. جو استاد پڑھا رہے تھے ان کو بات سمجھ، 5 پارے تو بڑی تیزی سے حفظ کر لیے، مگر 6ویں پارے سے عام بچوں کی طرح وہ بھی وقت لینے لگا. تو جب بات شورا میں، جو کمیٹی ہے دارالعلوم دیوبند کے بڑے بڑے استادوں کی، جب بات وہاں پہنچی تو پھر انہوں نے تحقیق کی والدین کو بلا کر. تو پھر معلوم ہوا کہ بچے کی امی، بچے کی جو والدہ ہے، اس کو وہ 5 پارے یاد تھے، اور جب وہ حالت حمل میں تھی تو وہ 5 پارے زور زور سے پڑھتی تھی، جس کا اثر بچے پر ہوا ہے، اور وہ بچہ 5 پارے بہت جلدی میں حفظ اس نے کر لیے، اس لیے کہ اس نے سنا تھا بار بار ماں کے پیٹ میں. سبحان اللہ، کتنی اہم بات ہے. اور ہم اس وقت کو پتہ نہیں، گانے میں، بجانے میں، پارٹیوں میں کیا کیا پروگرام ہم نے گھر میں نہیں کرتے، اور ان پروگراموں کتنے ہم گانے نہیں چلاتے، اللہ معاف فرمائے. اور خود ان تکلیفوں سے گزرنے والی عورتیں
تکلیف دور ہو جائے اس وجہ سے وہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہی ہیں، بیٹھ کے فون دیکھ رہی ہیں، بیٹھ کے گانے سن رہی ہیں، بیٹھ کے فلمیں دیکھ رہی ہیں، تو سوچو بچے پر کیا اثر پڑتا ہوگا جب یہ پتہ چل رہا ہے کہ بھی پیٹ میں بچہ محسوس کرتا ہے، بچہ سنتا ہے، تو پھر سوچنے کی چیز ہے کہ ہم نے بچے کو کیا دیا جب وہ پیٹ میں تھا۔ خود قرآن نے دعائیں، اولاد کوئی معمولی نعمت نہیں، بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے قرآن میں بار بار دعائیں سکھائی ہیں کہ اولاد کے بارے میں دعا کیا مانگنا چاہیے۔ کہیں فرمایا اللہ نے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمیں ایسی ذریت، ایسی اولاد اور ایسی بیوی عطا فرما جو دنیا اور آخرت میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کہیں اور بھی اللہ نے فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نمازی بنا، میری ہونے والی اولاد کو بھی نمازی بنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک، اے اللہ مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل دونوں کو تیرا فرما بردار بنا، مسلمان مسلمینی فرما بردار بنا، اور یا اللہ ہماری دونوں سے یعنی ہماری نسل جو چلے گی آگے اسے بھی فرما بردار بنا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ بار بار حضرت ابھی آگے آئے گی انشاءاللہ آیت، حضرت زکریا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ طیب اولاد عطا فرما۔ یہ جو قرآن نے بار بار آپ کو کہا ہے، کئی دعائیں سکھائی ہیں، یہ اپنے بچوں کو سکھاؤ جب ان کا نکاح ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگے، تب جا کر بچے نیک پیدا ہوتے ہیں، تب جا کر بچے فرما بردار پیدا ہوتے ہیں۔ ہم نے اولاد کو پتہ نہیں کیا بنا لیا، دنیا کی ایک رسم و رواج بنا لیا۔ اتنی بڑی ذمہ داری ہے اولاد کی، اس کی تربیت کی، اس کی پرورش کی، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ تو جب عورت امید سے ہوتی ہے تب یہ دعائیں مانگا کریں، ماں بھی مانگے باپ بھی مانگے، ٹھیک ہے۔ اور جب الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے، بیٹی بلانا میں بیٹی اللہ کی طرف سے، سورہ شورى آیت نمبر 40 پر 9 اور آیت نمبر 50 میں اللہ فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، جسے چاہے اللہ تعالیٰ اولاد میں صرف لڑکیاں دیتے ہیں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہے اللہ اولاد میں صرف لڑکے دیتے ہیں، او یزوجوہم ذکرانا و اناثا، اور جسے چاہے اللہ تعالیٰ اولاد میں لڑکے بھی دیتے ہیں لڑکیاں بھی دیتے ہیں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہے اللہ تعالیٰ بغیر اولاد کے بانج بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ ہر جملے میں من یشاء من یشاء من یشاء آیا ہے، یَهَبُ لِمَن یشاء، سبحان اللہ، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ اور يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ۔ ہر چیز کے ساتھ اللہ نے کہا کہ اللہ کی چاہت، اللہ کی چاہت، اللہ کی چاہت، اللہ کا ارادہ، اللہ کا ارادہ، اللہ کا ارادہ۔ تو جو ہمیں بیکو بچیاں ہوئی ہیں اللہ کے ارادے سے ہوئی ہیں، اللہ کے منشا سے ہوئی ہیں، اللہ کی چاہت سے ہوئی ہیں۔ عیسائیوں کی طرح نعوذ باللہ، غیروں کی طرح نعوذ باللہ، اگر بیکو بچی کو ہم نے منحوس سمجھا تو پھر ہم سے برا انسان کوئی نہیں دنیا میں۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ کل قیامت کا موقع ہوگا، جنت اپنی جگہ، جہنم اپنی جگہ ہوگی، سب اپنے اپنے پریشانی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ دوڑتے رہیں گے، سب پریشان حال ہوں گے۔ ایسے میں ایک انسان کو حکم ہوگا کہ یہ دنیا میں بڑا نافرمان تھا، بڑا گنہگار تھا، لہٰذا اسے جہنم پہنچا دیا جائے۔ اب فرشتے اللہ کے حکم پر اس گنہگار کو، اس نافرمان کو جہنم میں ڈالنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ اتنے میں چھوٹی چھوٹی 3-4 بچیاں آئیں گی
اور اپنے اس شخص کے پاؤں کو پکڑ لیں گے اور اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ ہم ہمارے ابو کو جہنم میں جانے نہیں دیں گے. حالانکہ باپ تو نافرمان تھا، باپ تو گنہگار تھا، مگر اس کی جو بچیاں ہوئی ہیں، اس کو جو اللہ نے بیٹیاں دی، وہ بیٹیاں اپنے والد کو جہنم میں جانے نہیں دیں گی. اللہ سے کہیں گی کہ یا اللہ اگر تو ہمارے والد کو جہنم میں ڈالتا ہے تو پھر ہمیں بھی ڈال دے، یا پھر ہمارے ساتھ ہمارے والد کو جنت کے اندر بھیج دے. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا والد دنیا میں کیسا تھا، بس ہم نہیں چاہتے کہ ہم جنت میں رہیں اور ہمارے والد جہنم میں رہیں، ہم نہیں چاہتے. ان معصوم بچیوں کی فریاد کو اللہ رد نہیں کریں گے، اللہ قبول کریں گے. ان معصوم بیکو بچیوں کی فریاد کو قبول کریں گے اور اس گنہگار باپ کو جنت کے اندر ڈالا جائے گا. کتنی بڑی دولت ہے. اگر نعوذ باللہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ بیکو بچیاں منحوس ہیں تو پھر ہم سے اپنی عقل درست کریں. یہ ہمارا وطیرہ نہیں ہے، یہ ہماری علامت اور ہماری شان نہیں ہے کہ مسلمان لڑکی کو برا سمجھے. یہ تو غیروں کے طور طریقے ہیں، وہ سمجھتے ہیں. ایک بچی، دو بچی، تین بچی، حدیث میں نہیں ہے. کسی نے کہا کہ نبی نے خود فرمایا کہ جس کی 3 بیکو بچیاں ہوں اور وہ ان کی تعلیم تربیت کرے، صحیح جگہ نکاح کرے، اس کی دنیا میں جنت پکی. تو پھر ایک دوسرے صحابی اٹھے، پوچھنے لگے اگر دو بیکو بچیاں ہیں تو آپ نے فرمایا اگر کسی کی 2 بیکو بچیاں بھی ہیں، 2 لڑکیاں بھی ہیں اور ان کی بھی اس نے صحیح تربیت کی اور تعلیم کی اور صحیح جگہ نکاح کیا تو پھر اللہ اس سے بھی جنت پکی. تو صحابہ کہتے ہیں اگر ہم ایک کے بارے میں بھی پوچھتے تو نبی یہی کہتے. ایک بھی بیٹی ہو، 2 بھی ہو، 3 بھی ہو، زیادہ بھی ہو، سبحان اللہ. بیٹیاں تو جنت کا ٹکٹ ہیں، بیٹیاں تو برکت ہیں، بیٹیاں تو نبی کی طرف سے سلام ہے. تو اس لیے میرے عزیزوں، بیٹا ہو کہ بیٹی ہو صحیح سلامت ہو جائے، یہی ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. اسی لیے ہونے کے وقت میں وہ دعا، ہونے سے پہلے یہ ربنا ہب لنا، میں نے قرآن کی آیتیں، قرآن کی دعائیں پیش کی. جب عین ولادت کا وقت ہوگا تب اس سے پہلے یہ دعا پڑھتے رہیں کہ انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم. اے اللہ، حضرت حنا نے اپنی ولادت کے وقت اپنے بیٹی مریم اور ان کی نسل کے لیے جو دعا مانگی تھی وہی دعا ہم بھی مانگتے ہیں. ہماری بھی ہونے والی نسل کو شیطان سے بچا لے. اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اسے سب سے پہلے اس کے کانوں میں اذانیں دی جاتی ہیں. اذان سے بڑا وظیفہ اور کوئی نہیں ہے. کیوں؟ اذا نودی للصلاۃ ادبر الشیطان. جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے وہاں تک جہاں تک کہ اذان کی آواز ختم نہیں ہوتی. تو میرے عزیزوں، اذان سیدھے کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت دی جا رہی ہے. یہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد کا عمل ہے. اسے بتایا جا رہا ہے کہ بیٹے تمہاری زندگی مختصر ہے، اب اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی، جماعت کھڑے ہونے میں کتنا وقت ہے، تمہاری زندگی اتنی ہے. یہاں اللہ کا نام کان میں ڈالا گیا کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اور جب بچہ تتلانا شروع کرے تو سب سے پہلے بچے کو کلمہ سکھائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ بچے کو سکھائے. جس کا پہلا بول کلمہ، جس کا آخری بول کلمہ، جنت پکی. اور جب وہ پوری طور سے بولنے لگے تو پھر سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت قل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. یہ آیت سکھائیں. جو حدیثوں میں باتیں آئی ہیں، جو کتابوں میں باتیں آئی ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں، اس طرح ہم اپنے بچوں کی پرورش کریں. کوشش کریں اپنے بچوں کی کہ نیک انسان کے سائے میں ہمارے بچے پلے بڑھیں. اسی لیے فرمایا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ. اللہ نے فرمایا اے زکریا، میری نیک بندی حضرت حنا کو یہ اطلاع دے دو کہ انہوں نے جو سچے دل سے، تڑپ سے، جو انہوں نے اپنے پیٹ کی جو بھی امید تھی، لڑکا یا لڑکی، ہمارے لیے وقف کر دی، ہم نے بھی ان کے وقف کرنے کو بہت اچھے طریقے سے قبول کر لیا. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا. اور ہم نے، اچھا حسنہ یہاں بھی آیا، دیکھو اس سے پہلے بھی بقبول حسن، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا.
اور ہم نے ان کی بہترین انداز میں پرورش کی. نشو و نما، نشو و نما کہتے ہیں بچی بڑی ہونے کو. کتابوں میں لکھا ہے کہ عام طور پر جو بچی 1 مہینے میں جسم میں بڑھتی ہے، حضرت مریم 1 دن میں اتنی بڑھتی تھی. عام طور پر جو عام بچیاں ہیں جو 1 مہینے میں ان کا جسم بڑھتا ہے، اتنا وہ 1 دن میں بڑھتی تھی. اسی کو کہا جا رہا ہے وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، کہ ان کا پیدا ہونا شیطان کے شر سے بچا کر پھر ان کی پرورش ہی الگ انداز میں ہو رہی ہے، کیونکہ یہ خاص لڑکی ہیں جو عام دوسرے مردوں کی طرح نہیں ہیں. ان کی الگ ہی خاصیت ہے، ان کو اللہ نے الگ ہی پالا ہے. تو یوں یہ بہت جلد انداز میں بڑی ہو گئی. تو ان کی جو رضاعت کا وقت ہے، دودھ پینے کا، بہت جلد ختم ہو گیا. ایک روایت میں یہ ہے کہ خود والدہ حضرت حنہ نے اپنی بیٹی مریم کو دودھ پلایا تھا. تو اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ پیدا ہوتے ہی انہوں نے اپنی بچی کو پاک صاف کیا اور فوراً لے جا کر پیش کر دیا کہ میں نے منت مانی تھی، اس بچی کو آپ قبول فرما لیں. یہ بھی ایک روایت ہے. پھر سارا وہ واقعہ جو آگے آیت نمبر 40/4 میں 44 میں آئے گا کہ کس طرح وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے کفالت میں آئی، ان کی پرورش میں آئیں. تو حضرت زکریا نے اپنی اہلیہ جو کہ مریم کی خالہ تھی، خالہ جو ہوتی ہیں وہ ماں کے برابر ہوتی ہیں. الخالۃ کالام، عربی میں خالہ کیا ہوتی ہیں؟ ماں کے برابر ہوتی ہیں. اگر بچے کے پیدا ہونے کے بعد، بچی کے پیدا ہونے کے بعد ماں کو دودھ نہ آئے تو خالہ پلا سکتی ہے. اگر خالہ کے پاس دودھ ہے، دودھ آ سکتا ہے تو خالہ پلا سکتی ہے، کیونکہ وہ بھی ماں ہے. جب حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے تو ان کی ایک صاحبزادی تھی، ان کی ایک بچی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید حضرت حمزہ کی بیٹی شہزادی کو لے کر حضرت جعفر بن ابی طالب کی اہلیہ جو کہ ان کی خالہ تھی ان کے حوالے کیا. کہا کہ ماں کے بعد سب سے زیادہ حق خالہ کا ہوتا ہے. تو تب سے یہ اصول بن گیا اسلام کا کہ اگر کسی وجہ سے ماں اپنے بچے کو نہ پال سکے تو اس کے بعد جو سب سے نمبر 1 پر حق بنتا ہے وہ خالہ کا بنتا ہے. تو حضرت زکریا، ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت زکریا نے اپنی اہلیہ کے ذریعے اس بچی کے رضاعت کے وقت کے دودھ پلانے کو پورا فرمایا. یا ایک روایت تیسری یہ بھی ہے کہ کسی اور کو رکھ کر جو دودھ پلانے والی تھی اس زمانے میں، ان کے ذریعے اس بچی کو دودھ پلایا گیا. کوئی بھی بات ہو سکتی ہے. بہرحال چونکہ لمبا زمانہ گزر گیا حضرت مریم کے تاریخ کا، ہسٹری کا، تو روایتیں اسرائیلی ہیں اور بدل بھی سکتی ہیں. تو اس وجہ سے چاہے والدہ نے پلایا ہو، چاہے ان کی خالہ نے، چاہے کسی اور کو رکھ کر پلایا گیا ہو. بہرحال تو وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اللہ نے بہترین اچھا. بچوں کو دودھ پلاتے وقت ماؤں کا باوضو ہونا ضروری ہے. ہاں، باوضو رہے، ذکر کے ساتھ بچی کو دودھ پلائے، قرآن پڑھتی ہوئی پلائیں، نیکیوں کے ساتھ، نیک کام کے ساتھ پلائیں، تو پھر ان بچوں کے اندر نیکی کے اثرات منتقل ہوں. جیسے مشہور واقعہ حضرت خواجہ غریب النواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا، جب وہ ایک سفر سے واپس آئے تو بڑے خوش خرم، والدہ نے، امی جان نے پوچھا کہ بیٹے اس مرتبہ آپ سفر سے آئے ہیں، بڑے خوش لگ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو حضرت خواجہ نے کہا کہ امی جان یہ مرتبے کا سفر بہت بہتر رہا. کہ بیٹے وہ کیسے؟ کہ اس مرتبہ کے سفر میں لاکھوں لوگ جو غیر تھے اللہ نے اپنے کرم سے کلمہ پڑھوا دیا میرے ہاتھوں سے، لاکھوں لوگ مسلمان ہو گئے. اس لیے میں بہت خوش ہو رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے کرم سے بہت سارے لوگوں کو اسلام سے نواز دیا. اس مرتبہ کے سفر میں بہت زیادہ تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے. وہ کسی نے کہا 1,20,000، کسی نے کہا 70 لاکھ. میں اس وجہ سے لاکھوں بتا رہا ہوں، وہ جتنی بھی تعداد تھی اللہ بہتر جانتا. تو والدہ نے اپنے فرزند حضرت خواجہ سے کہا کہ بیٹا یہ تمہارا نہیں، یہ ہمارا کمال ہے. تو حضرت کہنے لگے بے شک والدہ آپ ہی کی دعاؤں کا صدقہ ہے، مگر میں جاننا چاہتا ہوں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ آپ کا کمال کیسے ہوا.
تو والدہ نے کہا کہ بیٹے جب بھی ہم نے آپ کو دودھ پلایا ہے وضو کے ساتھ ذکر کے ساتھ دودھ پلایا ہے، تو یہ اثر تمہارے اندر گیا ہے جس کی وجہ سے اللہ آج تم سے اتنے بڑے کام لے رہے ہیں۔ تو حضرت ٹیپو سلطان کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ ان کی والدہ محترمہ بھی باوضو ہو کر دودھ پلاتی تھیں، اس لیے میرا بیٹا شیر کو چیر کر آ گیا تو کیا کمال کر دیا، یہ تو کرنا ہی تھا، یہ تو میرے دودھ کا اثر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہماری اسی لیے عورت کا دیندار ہونا ضروری ہے۔ تمہیں ڈگری والوں کو پکڑ لے کہا جا کو، ڈاکٹر نے کو پکڑ لے کہا جا کو، بڑے بڑے عہدے والوں کو پکڑ لے کہا جا کو، بڑے بڑے مالدار کے بچوں کو پکڑ لے کہا جا کو، تمہیں ذکر کر کو پڑھو پلاؤ، وضو کر کو پلاؤ کو، تو مان رہی ہو نا۔ پہلی بات تو آج کل اللہ معاف فرمائے عورتیں بچوں کو غذا ہی نہیں پہنچا رہی ہیں، کیونکہ فگر خراب ہوتا کہتے ہیں ان کا۔ اللہ اکبر۔ اپنے فگر کو مینٹین کرنے کے لیے بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دیا۔ کون دودھ پلا رہی؟ کون کی ہندوانیہ کو دودھ پلا رہی ہے، کون کی کام والی کو دودھ پلا رہی ہے، کون کی پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، یا پھر باہر سے لے کو دودھ پلا رہی۔ اللہ اکبر۔ جن کو ڈبے کے پوڈراں کا دودھ ملتا ہے بچوں کو، جن کو غیروں کا دودھ جن کے بچوں کے پیٹ میں جاتا ہے، وہ بچوں کی پرورش کیسی ہوتی ہے، وہ بچے کیسے اخلاق والے ہوتے ہیں۔ تم نے اپنے فگر کو بچانے کے لیے نسل خراب کر دی ہے، پوری نسل۔ وہ بچہ نہیں خراب ہوا، اس بچے سے اب آگے جتنے بچے پیدا ہوں گے سب خراب نکلیں گے۔ سوچنے والی چیزیں ہیں۔ اس لیے گھر میں بہو کو لاؤ یا اپنی بچی کو دوسروں کے گھر میں بھیجو، دیندار بنا کر بھیجو، کہ ایک عورت پورے گھر کے ماحول کو بدل سکتی ہے اگر وہ دیندار ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ باتیں تو میرا دل کرتا ہے نا، یہ باتیں پردے میں عورتوں کو بھی سنایا جائے، یہ باتیں بہت ضروری ہیں۔ ایسی مجلسیں لگائی جائیں کہ ہم بچے کی پرورش کے بارے میں، بیٹا رہا تو اس کی پرورش کیسا، بیٹی رہی تو اس کی پرورش کیسا، پرورش۔ صبح کو جب ہمارے گھر میں خواتین اٹھتی کھانا بناتی، دیکھو وضو کے ساتھ بسم اللہ قرآن پڑھتے ہوئے جو بھی صورتیں آتی ذکر کرتے ہوئے اگر کھانا پکا ڈالے تو وہ کھانے کی کتنی برکتیں اندر جاتی معلوم، شوہر کے، بچوں کے۔ کون سا بڑا کام ہے بولو، اٹھتے ہی برش کرتی، منہ دھوتی، وضو کرنے میں کیا حرج ہے؟ اور بناتے زبان کے چلانے میں کیا ہے؟ سبحان اللہ کہہ لے، الحمدللہ کہہ لے، سورہ فاتحہ آتا پڑھ رہے ہیں پڑھ لیں، یاسین آ رہا ہے تو یاسین پڑھتی رہیں، سورہ ملک آئے تو وہ پڑھتی رہیں، سبحان اللہ، قرآن پڑھتے جائیں، چاول دھو کو جب مکمل چڑھا کو رکھتی سورہ فاتحہ پڑھ کو پھونک ڈالو، مگر ساس دیکھنا نہیں، ساس دیکھ ڈالے پھونکتے ہوئے ہوگا ہنگامہ ہو جاتا ہے، کیا کہ گھر کے بہو پھونک کو کھلا ڈال رہی ہے، ساس دیکھ ڈالی تو مشکل۔ اس وجہ سے بیچاریاں نیمبوا بھی خرید کو لے جاتے نہیں بازار سے، پوری ترکاری خریدتی، نیمبوا نہیں خریدتے، نیمبو لے جا کہتی بھی ساس کو اب شولا جوس بنا کو دے ڈالے تو ساس بولتے وہ اتفاق سے بیماری پڑ جاتی ہے، کئی کو بیمار پڑے گا تو انہیں کیا کی لئی دیکھو بھی وہ لاکھوں پلئی وہ پیتے ہی ایسا ہوگا سو۔ تو اس سے نیموا نہیں لیتے، نیموا بہت ڈینجر کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز ہوں، گھروں کے اندر ایسا ماحول بنائیں قرآن کے ساتھ، تسبیح کے ساتھ۔ اگر عورتیں تھوڑا سا ہمت کر لیں انشاءاللہ تو گھر کے اندر پورا ماحول خوشگوار بن سکتا ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، نہیں کر لیں گے نا انشاءاللہ۔ یہ جو کچھ ضروری باتیں تھیں تربیت کی لائن سے بچوں کے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم میں سے ہر ایک کو جو سوشل میڈیا کے ذریعے سن رہے ہیں، اللہ ساری مسلم ماؤں کو اللہ اس کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنائے، دیندار بنائے، نمازی بنائے، با اخلاق بنائے۔ دیکھو عالم، حافظ، مفتی، بعد میں مفتی سعید صاحب بہت بڑے بزرگ گزری تبلیغ، دعوت و تبلیغ کے، سعید احمد خان صاحب، تو ان کے پاس کوئی بھی شخص جاتا، حضرت میں بچے کو عالم بنانا چاہتا ہوں دعا کرو، کون تو بھی آپ کو، حضرت میں بچے کو حافظ و قرآن بنانا چاہتا ہوں دعا کرو، حضرت میں بچے کو مفتی بنانا چاہتا ہوں دعا کرو، تو حضرت سب سن لیتے، دعا کیا کرتے تھے بولو، یا اللہ اس کی اولاد کو نیک بنا، اور فرماتے اولاد نیک ہوگی تو بس، اگر اولاد نیک نہیں ہے، عالم بھی ہے تو محراب پر امت کو توڑتا پھرے گا، لوگوں میں آگ برسائے گا۔ سیدھا سادہ ڈگری ہولڈر، کالج کا پڑھا لکھا بچہ بھی ہو، اگر نیک ہے تو ماں باپ کا فرما بردار ہوگا۔ بچوں کا، اولاد کا نیک ہونا ضروری ہے۔ عالم، حافظ، مفتی وہ سب بات کی چیزیں ہیں، اول درجے میں بچوں کا نیک ہونا بہت ضروری ہے۔
فرما بردار ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہر ایک کی اولاد کو نیک بنائے۔ جو ہمارے نوجوان بچے نشے میں ڈوب گئے، اللہ حکمتاً محبتاً اللہ تعالیٰ ان بچوں کو واپس لانے کی ہمیں بھی کوشش کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ان بچوں کو بھی نشے سے اللہ آزاد فرمائے، اور ہمارے بچوں کی نوجوانوں کی نوجوانی کو اللہ حفاظت فرمائے انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔